جب میں نے وہ تعداد پڑھی میں نے کہا کفر تو بہت پھیل گیا، یہ تو بہت پھیل گیا، خطرناک بات ہے۔ پھر ضمیر نے اندر سے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ ان کی طرف دیکھو، کہاں کہاں ہاسپٹل کھولے، کہاں کہاں سکول کھولے، تیرے جیسے پاگلوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور اگر یہ کفر پھیل جائے دنیا میں تو انسانیت کی قسمت سنور جائے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ اب میں نے دوبارہ وہ سٹرنتھ دیکھی، طاقت دیکھی کہ کتنی طاقت ہے جس میں اب میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو جب میں نے دیکھی تو آخر پہ میرے منہ سے نکلا کہ ماشاءاللہ کافی ہیں، یہ تو خود ہی کر لیں گے باقیوں کو۔ اور مجھے یہ بتانا بھول گیا کہ جب میں رویا دیکھی تھی اس میں بھی یہی فکرہ کہا تھا آخر پہ کہ اتنے ماشاءاللہ مسلمان ہیں، باقیوں کو خود کر لیں گے، یعنی کہ دنیا کو۔ جب بے اختیار میرے منہ سے یہ فکرہ نکلا تو مجھے رویا یاد آ گئی۔ اب میں نے تیسری دفعہ وہ تعداد پڑھی تو ایگزیکٹ وہی تھی، یعنی کہ فگر تھی نہیں، دل کہہ رہا تھا یہ وہی تعداد ہے جو تم نے رویا میں دیکھی تھی۔ میں نے کتاب بند کی، آپ سمجھتے ہوں گے احمدی ہو گیا نا، میں نے کہا کتابیں پڑھ پڑھ کے میرا دماغ خراب ہو گیا، اب نہیں پڑھنی۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب کوئی احمدیت کے مخالف کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ کہتے وہ ہمارے مخالفوں کے پاس ہوں گی۔ اب مجھے یاد نہیں، ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ نذیر احمد صاحب لائل پوری کی جو کتابیں ہیں نا وہ دے دیں ان کو۔ بہرحال وہ مجھے مل گئیں۔ میں نے بڑی چلاکی کی، جو اعتراض تھے وہ سارے لکھ لیے، جواب پڑھے ہی نہ۔ مگر وہ اتنے بودے سے تھے اعتراض کہ میں نے خود ہی سالو کر لیے، مجھے جواب خود ہی آتا تھا ان کا۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا تھا، میں ڈاکٹر صاحب پاس گیا، میں ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں؟ کہتے نہیں، کلمہ پڑھنے والے کو ہم کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ میں کہا ہم مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اتنا بڑا فیصلہ، میں نے رات کو سجدہ کیا ایک لمبا، بڑا ہی لمبا، عشاء کے بعد نفل پڑھ کے نا، میں نے کہا اللہ میاں مجھے بتا دے، اور خواہش کیا کہ الہام کرے مجھے اللہ میاں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ تو میں تو اسی دن کر رہا تھا الہام کا انتظار، اور فیصلہ یہ کر لیا یا تو میں مر جاؤں گا یا اللہ میاں الہام کرے گا۔ اور تھک ہار کے جب بالکل موت کے قریب اپنے خیال میں پہنچ گیا تو بس ہو گئی، دائیں طرف گرا، اللہ میاں سامنے ایکٹنگ کی کہ میں بے اختیار گرا ہوں، میں گرا جان بوجھ کے تھا۔ پھر دوسری طرف گرا، سکون ملا، پھر منہ پہ ہاتھ پھیرا، شرمندہ سا ہو کر اٹھا، اللہ سے گلہ کیا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ آج اگر کسی نے مجھے کہہ دیا نا احمدی ہو جا، میں نہیں ہو جانا، یہ بہانہ بنا کے میں سو گیا۔ تو رویا میں دیکھا میں نے کہ حلوہ کھایا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آج حلوہ تو کھلائیں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی پریشان سے ہو گیا، میں نے کہا میں نے نہیں کھانا، میں نہیں کھانا۔ کہتے کیوں؟ میں نے نہیں کھانا۔ کہتے کیوں؟ میں نہیں کہا نا کھانا، تو میں ہی کہتا ہوں نہیں کھانا۔ کہتے ناراض ہو گیا؟ میں کہ بالکل ناراض ہو گیا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا جی میں نے کبھی کوئی فرمائش کی ہے آپ سے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا آج حلوہ مانگ لیا تو آپ کے منہ پہ 12 بج گئے۔ میں دلیر تھا، میں نے کہہ دیا صاحب۔ کہتے نہیں یہ بات نہیں تھی، میں نے بھی سوچا ہوا تھا تو آپ کی دعوت کروں گا، میرا خیال تھا آپ احمدی ہو جائیں گے، بیعت کریں گے، پھر دعوت ہوگی تو حلوہ بھی کھلا دیں گے۔ ان کو کیا پتا تھا؟ میں نے کہا یہ حلوہ پکائیں، میں بیعت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے انور قریشی صاحب تھے وہاں مربی، ان کو بلایا، کہنے لگے جوید صاحب کی بات سنو۔ وہ کہنے لگے جوید صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی بیعت کرنی ہے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے غور کر لیں 2-3 دن۔ میں نے کہا اگر مر گیا تو آپ ذمہ دار ہیں؟ کہتے نہیں میں نہیں ذمہ دار۔ کہتے پھر میں نے کہا بیعت کرائیں۔ میں نے بیعت کی، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، اللہ کا فضل ہوا، اور دل کو بھی پتہ لگ گیا کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں ٹھہرا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو معجزانہ طور پہ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ کس طرح میں واپس آ گیا تھا پاکستان، وہ بھی میرے ساتھی جو اس کو میں پہلے لے آیا تھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا سب کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ سکتا ربوے چلے جاؤ، کتنا آسان تھا کام۔
اب جو میں بتا چکا ہوں آپ کو، جتنا مطالعہ کیا میں نے، جب واپس آیا بیگم کو بتایا، کاش وہ پنو صاحب جیسی ہوتی، پنو صاحب کی بیگم جیسی ہوتی کہ کہتی میں بھی مانتی ہوں۔ اس نے کہا ہو جوید صاحب آپ خلوص میں ٹھوکر کھا گئے، میں آپ کی مدد کروں گی، آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے آؤں گی۔ وہ مجھے طاہر القاضی کے پاس لے گئی۔ قادری صاحب نے پوچھا جوید صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا۔ کہتے ہم نے نہیں پڑھا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ کہتے کیا فرق ہے؟ میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں ڈرا ڈرا کے، ہم پڑھتے ہیں ڈر ڈر کے، یہ فرق ہے۔ پوچھا مجھ سے کہ کیا پڑھ لیا بھائی؟ میں نے کہا جی میں نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے جب فرعون کے پاس تو کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اس پر ظلم نہ کرو۔ تو فرعون نے کہا پکڑ لو، اس نے پہلے بھی آدمی مارا ہوا ہے۔ تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا فرعون اب پرانی بات چھوڑ دے، اب یہ بہت بڑی بات کر رہا ہے، یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اللہ کا نشان بھی بتاتا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، یا یہ سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے۔ اگر سچا ہے جو یہ کہتا ہے وہ پورا ہو جائے گا، اگر جھوٹا ہے تو خدا نے نہیں چھوڑنا اس کو۔ میں کہا قادری صاحب یہ بات اچھی تھی، اس لیے خدا نے قرآن میں سجا کے رکھی نا کہ اس مومن آدمی نے یہ بات کہی تھی، اقوال زرین کی طرح قرآن میں سجائی، اور اس کا ایوارڈ کیا دیا؟ سورت کا نام اس مومن کے نام پہ رکھ دیا۔ سورہ مومن میں یہ واقعہ ہے۔ میں نے کہا بتائیں کوئی اچھی بات کہی تھی اللہ اس شخص نے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا مجھے بھی پسند آ گئی، پسند آئی تو میں نے مان لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو اللہ نے نہیں چھوڑنا، اگر سچے ہیں تو پھر ان کی ساری باتیں پوری ہوں گی، اور میرا ایمان ہے کہ ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اب وقت کم ہے مگر میں وہ اختصار کے ساتھ ختم کروں گا کہ باتیں کافی ہوئی اس کے ساتھ۔ آخر اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص تو نہیں واپس آنے کا، مجھے کہہ بھی دیا اس نے۔ ہاں دو باتیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ بحث کے دوران میں حلفاً کہہ رہا ہوں جو بھی قسم چاہیں میں کھانے کو تیار ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، قادری صاحب مجھے سچ سچ بتائیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، کیا مرزا صاحب جھوٹے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس وقت بیگم میری ذرا اچھلی تھوڑی سی، انہوں نے کہا قادری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہو جاتا ہے ایسا، میرے ساتھ پاس ابھی ایک عورت بھی آئی ہوئی ہے، وہ کہتی مجھے الہام ہوتا ہے کہ ضیاء الحق قادیانی ہے، تو کوئی بات نہیں ایسی ہو جاتی ہے، وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اس طرح اس نے بات کو نہ ٹالا۔ میں نے کہا قادری صاحب میں آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا مرزا صاحب سچے ہیں، اور آپ کی ساری کوششیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ اگر ایک دلیل دیتے تھے میں دو اپنی طرف سے اور ڈال کے دل پہ مارتا تھا، مگر نتیجہ کیا ہے کہ اگر میں حضرت مسیح موعود کو مانتا ہوں تو خدا کو مانتا ہوں، اگر یہ سیڑھی نکل جاتی ہے تو مجھے خدا پہ ایمان نہیں رہتا، میرا تو خدا پہ ایمان ہے۔ وہ کہتے ہو کفر تو آپ کی ہڈیوں میں رچ گیا پھر۔ ہاں یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص واپس نہیں آنے والا، اب اس کی بیوی کو سنبھالو، یعنی کہ وہ اس کو قابو کرو۔ تو مجھے ایک دن کہنے لگے جوید صاحب آج بات ہم ختم کریں گے۔ میں نے ٹھیک ہے کریں۔ تو کہنے لگے جی میری ان باتوں کا اعتراضات کا جواب دیں۔ میں دے دیتا ہوں کوئی بات نہیں۔ تو اس نے حضرت مسیح موعود پہ یہ گندے گندے جو الزام ہوتے ہیں نا یہ لگانے شروع کر دیے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا اگر اس گند میں بھی داخل ہو گیا تو بیگم نہیں
قابو آئے گی، یہ کنفیوز ہو جائے گی۔ تو اگر میں اس سے ہار مان جاؤں وہ بہتر ہے میرے لیے کہ بعد میں بیگم کو کہہ دوں گا بڑا عالم تھا۔ تو میں نے ذہنی طور پہ سوچا کہ ان کے باتوں کا جواب کوئی نہیں دینا، خاموش۔ وہ کرتا رہا، پھر کہنے لگا جواب دیں۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہتا ربوے چلے جائیں، وہاں جا کے لے آئیں۔ میں نے کہا جی ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں۔ کہتا پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے، میں جب وہ اعتراضات کر رہا تھا میں دعا کر رہا تھا، دعائیں کہ یا اللہ تو کہتا تھا تیرے فرقے کے لوگ بڑے بڑے عالموں کا منہ بند کریں گے، آج اس نے مجھے باندھ کے بٹھا دیا یہاں، میں بول نہیں سکتا، میرا منہ بند ہے آج مجھے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا اور اس کا منہ بند کر۔ میں یہ دعائیں کرتا رہا۔ تو جب اس نے کہا پھر کہا تو یہاں عالم بھی بیٹھے ہوں گے، مجھے ایسا لگا میرے دماغ پہ الفاظ کی بارش سی ہوئی ہے چھوٹی سی، پھر وہ موو ہوئے ایسے، پھر ایک دلیل بن گئی۔ جب وہ دلیل بنی تو مجھے 100% یقین آ گیا کہ یہ میرا معیار ہی نہیں جو میں اب بات کرنے لگا ہوں، یہ بات خدا کی ہے، اور خدا نے جو بات بتائی ہے اس کا جواب اس کے پاس کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو تو خدا کیوں بتاتا مجھے۔ میں نے کہا جی قادری صاحب تیار ہو جائیں، پھر سنیں۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا میں اپنے بچے سے پیار کرتا ہوں سب سے زیادہ، وہ ساتھ تھا اس دن۔ میں اس کی قسم کھا کہتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں کہ آپ نے جتنے اعتراض کیے ہیں میں سب کا جواب دے سکتا ہوں، مگر میں اس گند میں پڑھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ معیار، یہ بات غور سے سننے والی، یہ معیار میں نے کہا کہ آپ نے سلیکٹ کیا، میں نے نہیں کیا۔ نبی کو پرکھنے کا آپ نے یہ معیار سلیکٹ کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ اگر یہی معیار ہے تو مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا جو راجپال ہندو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات لگائے تھے ان کا جواب دے دیا آپ نے؟ اگر دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے مسلمان ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہیں۔ ابھی میرے سامنے بیٹھے اور انکار کریں کہ میں رسول پاک کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک ان اعتراضوں کا جواب نہیں دے دوں گا۔ اور یہ خدائی دلیل تھی، آج بھی میں کہتا ہوں۔ اور وہاں جو کمرے کا ماحول تھا وہ میں جانتا ہوں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے پریشر اس کے اوپر آ رہا ہے اور اس کا منہ مجھے چھوٹے سے چھوٹا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تو کہنے لگا باسی میرے پاس تو ٹائم نہیں، میں تفسیر لکھ رہا ہوں، ٹی وی پہ جاتا ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، آپ کو دیکھیں میں نے کتنا ٹائم دے دیا، تو بس آج کی یہ محفل ہماری آخری ہے، تو آپ کے پاس کوئی تیر ہے تو چلا لیں۔ میں نے کہا جی ہے۔ اب میرا حوصلہ بہت بڑھ چکا تھا۔ ہے جی پانی؟ اچھا، حوصلہ میرا بڑھ چکا تھا تو میں نے ذرا بیگم کو بھی متاثر کرنے کے لیے ذرا وہ کہتے ہیں ایکشن بنانے شروع کر دیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا دن کو دن، رات کو رات، سورج کو سورج، چاند کو چاند ثابت کرنا مشکل ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا بندے کے لیے ہوگا، خدا کے لیے مشکل ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کائنات کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ کہتا اللہ کی ذات۔ میں نے کہا سب سے سچا رسول کون ہے؟ کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اب اس بڑی طاقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کرنے میں کوئی دشواری آ سکتی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا بندے کو تو ہو سکتا آ جائے، خدا کو نہیں آ سکتی؟ کہتا نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب کو مخاطب ہو کر ایک دلیل دی ہے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ کیا ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کہنو، تم سب جانتے ہو کہ اگر یہ شخص مجھ پر ایک بھی جھوٹ بولتا تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا، اس کی طاقت ختم کر دیتا، تم میں سے کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا، اس کی شارہ کاٹ دیتا۔ میں نے کہا سب خاموش ہو گئے کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا جو جھوٹا ہوگا کاٹا جائے گا، جو جھوٹا ہوگا سلیب پہ چڑھے گا، جو جھوٹا ہوگا کاٹ کر
تمام مذاہب میں یہ موجود ہے اللہ کے فضل سے. کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں جھوٹے نبی کی سزا موجود نہیں. میں نے کہا آج آپ کے پاس کوئی ہندو صاحب عیسائی آ جائے اور آگے پوچھے کہ قادری صاحب یہ مرزا صاحب کیسے بچ گئے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو جواب دے دیں. تو جب بھی آپ جواب دیں گے تو وہ پلٹ کے کہے گا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح بچ گیا. پھر وہ دلیل کے پلے تو کچھ نہ رہا, دلیل تو کاٹی گئی. اللہ کو تو پتا تھا مرزا صاحب نے تشریف لانی ہے, تو پھر یہ دلیل دینے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ کہتا کہاں ہے؟ میں نہیں مانتا کہ اس کو پتا نہ ہو, اس کا خیال تھا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا جی وہ الحاقہ کی آخری آیات ہے وَلَوْ تَقَوَّلُوا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنَ الْوَتِينِ. تو حیرانی کی بات ہے یہ کہ اس نے نوکر کو کہا جاؤ یہ قرآن مجید تو لے کے آؤ. اچھا اب نوکر کو کیا پتا کون سا اٹھانا اور کون سا نہیں اٹھانا, وہ جو اس کے ہاتھ میں آیا خوبصورت سا وہ اٹھا کے لے آیا. اب قادری صاحب نے وہ کھول نہیں آئے تھے اور ترجمہ پڑھ رہے ہیں, میں سامنے بیٹھا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ایک دفعہ پڑھ لیا انہوں نے, پھر دوسری دفعہ پڑھا, پھر تیسری دفعہ پڑھا, چہرے کا رنگ اڑ رہا ہے. تو ویسے اپنی مجھے کمزوری بتا دینی چاہیے, مجھے بھی اس وقت تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی اپنے میں کہ میں نے ایسے کر کے کر دیا, غلطی کی میں مانتا ہوں. تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی قرآن میں آیتیں ہیں. کہتے ہاں. میں نے کہا ان کا ترجمہ ہے کوئی؟ کہتے وہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں. میں کہا میرے کو چھوڑیں, آپ کریں جو کرنا, مجھے قبول ہے. اتنی دفعہ میں نے ان کو کہا کہ ترجمہ کرو, جو بھی کرو میں مانتا ہوں. خدا گواہ ہے اس شخص نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا. پھر تنگ آ کے میں اٹھا, میں نے کہا نہ آپ کا ترجمہ نہ میرا ترجمہ, جو اس قرآن میں لکھا ہے اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اس شخص نے فوراً بند کیا اور سائڈ پہ رکھ دیا, کہنے لگا یہ آپ کو پڑھنے والا نہیں. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو میں نے اوپر سے دیکھ لیا اس کا نقشہ, ناک نقشہ جو قرآن کا تھا. میں نے کہا دکان پہ جا کے دیکھوں گا. تو وہ بھی ایک نشان تھا, وہ تھا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ. اب نہیں وہ اس میں لکھا, وہ اس زمانے میں جو تھا 85 کی بات ہے. تو اس میں صاف اس نے لکھا تھا کہ یہ آیتیں نبوت کو پرکھنے کا معیار ہیں. آگے کچھ اور لکھا تھا اس نے کہ اس سے مرزا صاحب نے نجائز فائدہ اٹھایا, وہ الگ بات ہے, مگر اس نے یہ لکھا تھا. اب میں بار بار پوچھوں قادری صاحب سے, وہ قادری صاحب کوئی جواب نہ دیں. تو بیگم اس جو بار بار اقرار تکرار ہو رہا, تو بیگم اکتا آ گئی, کہنے لگی قاضی صاحب میری سنیں. کہنے لگی کیا؟ کہتی میں لاہور استغفار آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھتی تھی, آپ کی باتیں سنتی تھی, ٹھیک کرتی تھی. اس کو سمجھ آ گیا کہ معاملہ خراب ہو گیا. کہتا بی بی کرتی تو تم ٹھیک تھی, مگر شیطان بہت طاقت والا. اس نے کہا خدا سے بھی زیادہ. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکا خدا سے بھی زیادہ, مگر اس نے جو جواب دیا نا اس کا مطلب یہی تھا. اس نے نا, اب میں اتنا عالم نہیں ہوں, ربی صاحب بیٹھے ہیں, سورہ نجم کی ایک آیت پڑھی جس میں لات و منات و اخرى کا. تو کہنے لگا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا, شیطان بھی اسی وقت ساتھ آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں داخل ہو گیا اور آیت کو بدل کے بتوں کی شان میں بنا دیا. یہ اتنی تکلیف سے بات تھی کہ میری بیگم سے تو برداشت ہی نہیں ہوئی. مجھے کہنے لگی ایک منٹ نہیں میں ٹھہر سکتی, نکلو یہاں سے. میں نے کہا ٹھہر جو فیصلہ تو کر لیں. کہنے لگی نہیں نکلو. میں نے کہا ٹھہر. وہ اکیلی نکل گئی. جب سمنا آباد میں رہتا تھا اس وقت یہ اوپر کی منزل, وہ سیڑھیاں اتر گئی, میں بھی اتر آیا. میں نے کہا کیا وجہ, کیوں تم نے ایسا کیا؟ کہتی میں تو اس کو بہت بڑا عالم سمجھتی تھی. میں نے کہا یہ اس سے بڑا عالم تھا. کہتی پھر کیا ہوا اس کو؟ میں نے کہا جب مردہ مر جاتا ہے کوئی ڈاکٹر اس میں جان نہیں ڈال سکتا, بڑے سے بڑا لے آؤ. ان کا عقیدہ مر چکا ہے, یہ جان ہی نہیں ڈال سکتے. کہتے میں کیا کروں, میرا تو خدا سے ایمان اٹھ گیا. میں نے کہا یہی مہدی کی نشانی ہے کہ لوگ ایمان لینے جائیں گے, اگلا بھی گنوا کے آئیں گے. تو لہذا میں تمہارے کہنے پہ میں کافی تکلیفوں سے وہاں گیا تھا. کوئی جانا آسان نہیں تھا وہاں, جماعت کی طرف سے بھی رکاوٹیں تھیں. یہ لمبی کہانی. چلو
میں نے کہا میں کتنی تکلیفیں برداشت کر کے گیا ہوں، تو اب تم میرے ساتھ ربوہ چلو۔ تو اس نے کہا میں کل بتاؤں گی۔ تو اس نے کیا کیا کہ تنہائی میں جا کے نا قرآن جی سے فال نکالی کہ میں اب ماں باپ کے پاس چلی جاؤں، یہ تو ٹھیک نہیں ہونے والا۔ تو 7ویں لائن جو اس نے نکالی تو وہاں لکھا ہوا تھا، اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہیں واپس نہیں آنے دیں گے، تمہارا دین خراب کریں گے۔ یہ سورہ کاف کی وہ آیت ہے جب وہ سکہ دے کے بھیجتے ہیں نا کہ جاؤ یہ شہر کی خبر لے کے آؤ، کچھ چیزیں لے کے آؤ، ساتھ کچھ ہدایت کرتے ہیں کہ وہاں خیال رکھنا اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو واپس نہیں آنے دینا، تمہارا دین بھی خراب کریں گے۔ تو کہتی میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کہا میں نہیں جانا، چلو وہی چلے۔ اب ربوہ میں میں آخری دن کا اس کی قبول احمدیت کا دن بتاتا ہوں۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگی کسی عالم سے ملائیں، میں مبشر کالم صاحب کو لے گیا، میں نے کہا بیگم نے کوئی سوال کرنا۔ تو اس نے پوچھا کیا بی بی کوئی سوال ہے؟ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں گریجویٹ ہوں، میرا یہ دینی علم ہے، میں قاری عبداللطیف کی بیٹی ہوں، فلاں گھرانہ ہے، تو میں کافر نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اب یہی کوالیفیکیشن کے ساتھ میں کافر رہ نہیں سکتی، کروں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ بی بی کفر تو کوئی بری چیز نہیں، اگر آپ کو دودھ پیش کیا جائے آپ انکار کر دیں تو ایک نعمت سے محروم ہو گئی، وہ کفر نقصان دے گیا، آپ فائدہ دے گیا۔ اگر زہر دیا تو آپ نے انکار کیا، وہ کفر آپ کو فائدہ دے گیا۔ دودھ والا نقصان کرے گا، زہر والا فائدہ کرے گا، ہے کفر ہی۔ تو آپ نے کوئی مرزا صاحب کی کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں انفاق قدسیہ، کشتی نو، 2-3 دعوت الامیر اور 1 اور 2 کتابوں کا ذکر کیا کہ یہ پڑھی ہیں۔ ان کا بس فیصلہ ہو گیا۔ جب یہ آپ کتابیں پڑھتی ہیں تو اپنے دل کو خدا کی طرف جاتا ہوا محسوس کرتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ کفر آپ کو خدا سے ملا دے گا۔ اگر آپ کا دل گھبراتا ہے، خدا سے دور ہوتا ہے، تو پھر اس طرف نہ آنا، یہ کفر آپ کو خدا سے دور کر دے گا۔ السلام علیکم۔ ان کی یہ عادت ہے کہ بات سمجھا کے نا السلام علیکم کے چل پڑتے ہیں۔ تو میں اکثر بحث کے بعد بیگم سے پوچھا کرتا تھا بیگم تم اپنے عقیدے پہ، میں اپنے عقیدے پہ رہیں تو اکٹھے؟ تو وہ کہا کرتی نہیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم سچے ہو کہ میں۔ تو اس دن میں نے پوچھا، کہنے لگی آج میں بیعت کروں گی۔ تو اس دن اس نے بیعت کی۔ اب اللہ کے فضل سے میرا بڑا بیٹا جو وقف ہے وہ جماعت احمدیہ کا جنرل اٹارنی ہے ربوہ میں، جائیداد میں، اور ایک بیٹی اللہ نے دی ہے، وہ وقف ہے، پڑھا رہی ہے نصرت میں، نصرت کالج میں۔ بیٹا ایک امریکہ میں ہے اور خاکسار اپنی بیوی کے ساتھ یہاں ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اور مشورہ بھی دیتا ہوں کہ یہ جتنی توانائی ہے، جس طرح ایک شیشے ہوتا ہے نا، آتشی شیشہ ایک نقطے پہ اکٹھی کر دیتا ہے، اور وہ بہت طاقتور نقطہ ہوتا ہے جس کی بتانے کی ضرورت نہیں۔ خلافت ساری تجلیات اکٹھی کر کے ہمارے لیے ایک روشنی نقطے مہیا کرتی ہے۔ جتنا آپ قریب ہوں گے خلافت کے، اتنے ہی بینیفٹ، اتنے ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ہی خوش قسمت انسان ہوں جو خلافت کے قدموں میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اور پہنچ گیا ہے۔ اگر ماضی کا پوچھیں تو جس کا خدا پہ یقین نہیں، تو میں گواہی نہیں بتا سکتا آپ کو کہ میں کیا تھا۔ نہایت ہی خوفناک انسان تھا۔ بس اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں۔ The profession of police in Pakistan is considered to be very full of corruption. And how Allah enabled one police officer to accept Ahmadiyyat, especially through the remarkable
character, spiritually and otherwise, by two of our prisoners held by Ziaul Haq and were sentenced to death. I request DSP Mia Fahimi Ahmed Saab to kindly let us know that how he accepted Ahmadiyat. Assalamu alaikum. जैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि सरदार साहब ने मेरे बारे में आपको बताया और अक्सर लोग मुझे आप में से जानते भी हैं, कईयों ने मेरा नाम भी सुना होगा। मैं जेल डिपार्टमेंट में जब जॉब की तो उससे पहले मैं इस मुल्क में आया 1981 में। सच वो है कि मैं बहुत अय्याश आदमी था और इस हद तक एक मरतबा ज़िंदगी में मुझे मस्जिद जाने का इत्फाक हुआ अहमदी होने से पहले। तो मेरा खुदा जानता है कि मैंने ये खुदा ताला से ये कहा था कि अल्लाह मैं शुक्र कर मैं मस्जिद चाहे, कोई झूठ नहीं है। मेरा ख़ानदान भी कुछ लोग अहमदी हैं, मेरे दोस्त भी जानते हैं मैं क्या हूँ, मेरा रवैया क्या था, मेरा एटीट्यूड क्या था, मैं गुस्से वाला या जो भी। 1992 में मेरी ट्रांसफ़र होती है कसूर से फैसलाबाद सेंट्रल जेल। मेरी इन बातों के गवाह शेख रफीक साहब बैठे हुए हैं और भी चंद मेरे बड़े अच्छे दोस्त यहाँ बैठे हैं जो ये आपको बताएंगे। तो जब हम लोग किसी भी शहर में ज़िले में ट्रांसफ़र होते हैं तो हमें बताया जाता है वहाँ की इंतज़ामिया के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कैदियों के बारे में, वहाँ के सब इवन के पूरे ज़िले के बारे में बताया जाता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। अब जब मैं फैसलाबाद सेंट्रल जेल गया तो मुझे बताया गया कि इस जेल में 26-2700 कैदी हैं और 2 ग्रुप हैं जो इंटरनेशनल लेवल के। एक जो ग्रुप है वो अहले तशरीह से शिया है और एक ग्रुप मरज़ई कहते थे उन्हें, अब अहमदी में कहता हूँ, लेकिन जो वो कह रहे थे मैं आपको बताऊँ। एक मरज़इयां दा काफरां दा, ठीक है जी। और फिर एक बात मुझे ये बताई गई कि शिया जड़े ने वो पैसे देंदे ने तो मरज़ई पैसे नहीं देंदे। वो भी मरज़ई पैसे क्यों नहीं देंदे? अच्छा देख लेंगे। अब चूंकि पता है आप सबको कि इसमें कोई शक नहीं, हर रोज़ अखबारों में टीवी में तज़किये भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन जो नहीं करता आज वो खुदकुशी करता है। जैसे 30 साल पहले जो करप्शन करता था वो खुदकुशी करता था, ये बात आप सबको पता है। तो मेरा भी ईमान सिर्फ पैसे पे थे और किसी बात पे नहीं था। अब मैंने तहिया किया कि मैं इन लोगों से पैसे लूंगा, क्यों नहीं देंगे। खैर आहिस्ता आहिस्ता हमारी सलाम दुआ मैंने जान के इस अलियास मुनीर साहब से रखी कि मैं अब इनसे पैसे कैसे लेने हैं। ये नहीं कि अब मैं अहमदी हूँ तो मैं इनकी तारीफ करूँ, गलत बात, लेकिन मेरा ईमान है मैं ही नहीं पूरे डिपार्टमेंट, मेरा पूरे पाकिस्तान का डिपार्टमेंट ये कहेगा कि ये 2 कैदी जिन्होंने जेल काटी है ऐसी जेल कभी कोई ना काटेगा और ना किसी ने काटी है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे मेयार के मुताबिक ज़िंदगी में हमें इनसे कभी शिकायत ना हुई। बहरहाल तलक होते गए जब, तो अब मैं थोड़ा सा आगे जब बढ़ा तो इन्हें जब मुलाकात करने के लिए लोग आते थे बाहर के मुल्क से, जैसे नसीम मेहदी साहब आए तो जर्मनी के अमीर साहिबान जितने भी आए, मेरी इनसे इस्लाम दुआ होनी, मैंने इनको अपने घर बुलाना। रबुआ का जो फासला था उस वक्तों में तो कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे। ट्रैफिक अगर जाम हुई है तो अपने घर गया, टॉयलेट इस्तेमाल किया, चाय शाय पिलाई। तो मैं बड़ा खुश होना सा, इन्होंने टोपियां पाइयां, दाड़ियां रखियां, तो जो मैं जफ्फी पानी तो जज़ाक अल्लाह कहना, वो मैं कहना मैं पैसे दो, जज़ाक अल्लाह तुहाडा मेरा तो नहीं। पागल मैं तुहानू चाहना प्यार रहा।
ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਮਕੋ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸ਼ੇਖ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਪੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਜੇ? मेरा तो ईमान थोड़ा जजाक लिया तो मेरा पैसा हल है। नौज़बिल्ला, ये मतलब जो ईमान है। और आज भी कई लोग ऐसे हैं। ये हकीकत है कि मैं अभी भी पिछले दिनों में एक बंदे की बैच करवाई है, शायद आपको पता है, खुदा के फजल से इधर आके अभी भी एक दो बंदे मेरे पास आ रहे हैं जो मैं अपने या मुरब्बियान साहब को पता है कि उनके पास लेके जाता हूँ, कि उन्हें ABC भी नहीं पता इस्लाम का, और मुझे भी नहीं पता था। बात बढ़ती गई चलते चलते। अब एक दिन क्या हुआ कि आप शायद लोगों को पता है कि हमारी जेल की जो दीवारें हैं ना, इस पे आयत कुरान की आयतें, इकबाल ज़री और अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। कुछ दिन बाद, कोई 2-4, ये मतलब मुख्तसर सुना रहा हूँ, कुछ महीनों बाद कमिश्नर साहब फैसलाबाद, रियाज साहब थे, वो आए, और DIG साहब, मेरे सुप्रीटेंडेंट साहब, मैं, हम राउंड पे जब गए तो कमिश्नर साहब रुक गए। अब मैंने, मुझसे कहा गया कि जी आप MD क्यों हुए और कैसे हुए ये बताया जाए। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं MD नहीं हुआ, मैं जिद में MD हूँ। और जिद क्या कि मैंने इनसे रिश्वत लेनी है, और कोई बाई गॉड में MD नहीं हुआ, खुदा जानता है मैं बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ सर, जब कमिश्नर साहब आए तो राउंड पे जब अंदर गए तो वो रुक गए। उन्होंने कुरान की आयतें लिखी, तो उन्होंने कहा कि ये कुरान की आयतों में ना कुछ मतलब गलत लिखी हुई है, जेर जबर जो भी है। तो वहाँ रुके, उन्होंने कहा कि जी बुलाएं। हमारी जेलों में जो कैदी होती हैं उन्हीं को ये मौलवी बना देते हैं, चाहे वो कत्ल के जुर्म में है, चाहे वो डकैती में, और उन्होंने सिर दर्द है, साडा कोई तल्लक नहीं, कि तुसी जड़ा मर्जी मौलवी ना रख लो। इलियास मुनीर साहब को इस बात का मुझे यकीन है कि इल्म होगा, मैं भी, कि वो भूल चुके हों लेकिन नहीं भूले होंगे। मैं जो भी बातें करूंगा इसके गवाह हैं, यहाँ कई लोग बैठे हुए, और जब ये MTA पे आएगा तो बहुत से लोग गवाह हैं। उस वो कैदी जब आया तो उससे पूछा गया कि यार ये इसमें खराबी है और तुम्हें नजर नहीं आई। तो उसने उन्हें कहने की बजाय मुझे साइड पर ले जाके कहा कि मियां साहब मैं तो नहीं गल दसा, मैंने तो कुछ पता ही नहीं है ना, इत्थे एक बंदा है वे। तो मैं क्या दस जड़ा बंदा है? उन्हें कहा जी एक बंदा है तो मरजई काफर असी हम कहने, पर उन्हें बड़ा कुरान से अबूर हासिल जी। मतलब परेशान हो गया मैं कि असी, मतलब मैं काफर समझना, तुसी सारे असी काफर समझने हैं, और एक बंदा जेल के विच गल कर रहा, और इमाम मस्जिद भी अपने आप को कहलाता है, और एकदम वो कह रहा कि जी सानू नहीं इलम, इलियास मुनीर जड़ा है उन कुरान से बड़ा अबूर हासिल है। मैं थोड़ा जिहा स्ट्राइक होया कि यह शख्स की है। हुण मैं थोड़ा जिहा होर इहदे च इन्हां नाल तल्लक रखने की कोशिश करनी शुरू कर दी। जू वक्त गुजरता गया तो मैं एक दिन एवं कहता, मैंने कहा इलियास साहब हूँ मैं इन्हों की इज्जत भी करनी शुरू करती, गुस्सा ज्यादा इज्जत थोड़ी, कि पैसा लभदा कोई नहीं तो इज्जत कराई जा रहे हैं। आहो ईमानदार की गल है, पैसे नाल ही गेम होंदी है पाकिस्तान। जो पैसा नहीं है तो असीं पागलों तुहाडी सलाम दुआ करनी है, और खास तौर पर साडा डिपार्टमेंट। और मैं कहा की तुसीं MD लगे रहंदे हो, MD किवें हुंदा है? तो कहते तुसीं मियां साहब MD नहीं हो सकते। मैं 24 घंटे शराब पीता था, कोई शक नहीं, सबको पता है। और दिन के वक्त मुफ्ती शराब सी, पैसा लभदा नहीं। टू बी फ्रैंकली मैं गल्लां करा, हर ऐप में खुद ही समझ लो कि जेडे पंजो शरई ऐप ने फ्री ने सन, और बेहिसाब जिन्हां दा हिसाब ही कोई नहीं। चलो मैं हूँ शराब पी के, जिससे उन्होंने कहा तू नहीं MD हो सकता, तो एवं रात को जरा मैं ज्यादा पी ली, सूई अड़ गई। वो मैं गया एडा छिलतर जहा बंदा, उतों काफर, उतों टका मैंने एक नहीं लाता, तो मैनू तड़ी ला रहा कि तू MD नहीं हो सकता। लै देख तेना मैं सुबह करता की ये खुदा को जान देख के कुरान मजीद पे हाथ है, एक लफ्ज झूठ नहीं बोलना। अब यकीन कोई करे या ना करे,
اور میرا دماغ جہا خراب ہویا کہ بندہ کی سے ہے یار واٹ نان سینس مینوں کوئی سنا رہا ہے کہ تو ایم ڈی نہیں ہو سکتا تو فلاں نہیں ہو سکتا تو میں ہو کے دکھاواں گا تو جو میں کول جاواں غصہ کھان دی بجائے مجھے تھوڑا سا اور پیار بڑھے مجھے نہیں پتا کیسے. اچھا اب کچھ وقت گزر گیا. اب پاکستان میں یہ عالم ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں ایک بندے نے ایم ڈی ہونا ہوتا ہے نا تو سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ایم ڈی کر لیے کسی طریقے نال. ہوں میرے پیچھے بھی لوگ پی گئے یہ مجھے تبلیغ کر رہے ہیں ادھر سے سن رہا ہوں ادھر سے نکال رہا ہوں کہڑا مینوں نہیں پتا کہڑا امام مہدی کوئی مہدی مدی نہیں سب سارے امام مہدی نے. تو سیدھی سیدھی میرا گیما پاؤ جو میرا مقصد ہے ادھر لے آنا جزاک اللہ تے الحمدللہ تے رکھا انہوں نے میں کہا کوئی گل نہیں پترو میں کہا ایم ڈی ہو کے نا میں نہ کوئی بدلے لینا. وقت گزر گیا تو میں نے کہا تو ایم ڈی نہیں ہو سکتا میں نے بڑا غصہ آیا جس نے دیکھا نا کہ ایم ڈی ہو چلا گیا تو پھر کہنے یار ایم ڈی نہ ہوئی وہ میں کہا لیاز صاحب تسی کی بندے ہو کدی کہندے ہو تو ایم ڈی نہیں ہو سکتا تو کدی کہندے تسی ایم ڈی ہو جائے نہ ہو. اصل میں محسوس کر لیا کہ سمجھتے ہیں کہ میری برائیاں تھوڑیاں بہت نا لوگ دسنا شروع ہو گئے لجے اسی دن والے رشوت اور سوری دن والے شراب پینی چھڈتی تو رات دی جاری رکھی. میں اگلے دن گیا میں کہا جی میں شراب شروع چھڈتی ہوں دسو کہنے نہیں میں صاحب تسی پھر نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے چینج کرتا ہے کسی کا کوئی کمال نہیں. میں کیا رشوت دینے جا رہا ہوں اور مجھے خدا نے کیا رشوت دی ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا. اور انہی ایم ڈیوں سے جس سے میں نے نیت کی کہ یہ ایم ڈیوں کے بڑے اور چھوٹے سب مجھے رشوت دیں گے. ان کے بڑے چھوٹے بھی اگے پیچھے بھی رشوت ملے گی. آگے پیچھے سے مراد جو مر گئے ہیں وہ بھی اور جو جیئیں گے وہ بھی. میں دیکھنا کہ میں رشوت نہیں دیں. میں بیسیکلی ضدی اور تھوڑا سا سخت آدمی تھا. چلیں اب جناب وہ رشوت منگنی چھڑتی لینی نہ چھڑی اور میں کہ ہوں تے ایم ڈی کر لو پھر تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح اور بھی جو ایک دو برائیاں آپ سمجھ جائیں کہ جو بھی وہ کرنی چھوڑ دی آدھی رکھ مطلب کچھ چینجنگ آنی شروع ہو گئی. 23 مارچ 1993 کو میاں فرید احمد صاحب خلیفہ ثالث رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے میرے بہت اچھے دوست کافی پہلے سے اور یہاں بھی ہم 1981 میں جب آیا تو ہم اکٹھے تھے. میرے پاس آئے ان کو ملنے کے لیے تو میں کہا جی میں تو ان کو نہیں ملانا جو مرضی ہو گئے. کہتے کیا ہے میں کہا پہلے دسو بندہ ایم ڈی کیوں ہوتا ہے. اور اس دوران مجھے شیخ صاحب وغیرہ یہ سب لوگ مل رہے ہیں اور مجھے تبلیغ کر رہے ہیں اور میں تبلیغ تو مان نہیں لیا انہوں نے ادھر سن کے کڈی جا رہے ہیں. مطلب میرا ایک کوئی ٹارگیٹ ہے کہ میں تھوڑے لوگوں کو پیسہ لینا ہے. اچھا وہ کہنے ہویا کہ میں چھوٹی جی مختصر گل سناتی میں جلدی ختم کرنے لگا گل ہوں چھوٹا شارٹ آواں گا. انہوں نے کیا لو جی خط لکھو. میں نے کچھ نہیں پتا میں کنوں خط لکھنا ہے کی لکھنا ہے. میں کاغذ پینسل پڑھیا اور جو کہن دے کہ میں لکھتا گیا. میں خط بند کر کے انہوں نے دیتا گل ختم. اب یقین کریں کہ خط لکھنے کی دیر ہے آہستہ آہستہ نا تھوڑی سی مجھے ایک ویسے ہی خلش پیدا ہو گئی. ایم ڈی کا پھر بھی نہیں لیکن تھوڑا بہت قدرت وہ لوگ کہہ لو کہ میرے اندر نا ایک چینجنگ ہلکی ہوں میری بیوی نے پتہ لگ گیا کہ جی انہیں بیعت کر لیجیے. ان دا مین وائل 1994 کے ساڈے اتنے میں ڈش بھی لوا لی. ڈش ادو لوا لی میں 16 فٹ کی وڈی ڈش ریموٹ والی. اور اس دوران میں تمہیں ایک ہور دس دیا کہ وہ کوئی پرزا ہوں سی میں وہ بھی لوا لیا تو پنڈا اور جیل چ میں خطبے سناتے. 1994 جعلی رہائیاں کا کیس ہویا تو مینوں بے گناہ فساتا گیا. لوگوں نے پتہ لگ گیا کہ میں بیعت کر لیجیے لیکن میں ڈکلیئر نہیں کرتا سا کہ نہیں میں ڈکلیئر نہیں اجے کرنا. ہوں ڈکلیئر میں کیوں نہیں کرتا سا کہ میرے عزیز سن وہ ربوا پڑھتے سن بیعت انہوں نے نہ کی تو مجھے پتا سی کہ انہوں نے ABC MG کا پتا ہے. تو میرے وال آئے تو میں ان میں لکھوائی سی کہ میں بیعت کی یار میاں تو بھی کسی کی کرا تو صحیح تیرے نال کوئی ہوئے تو زیادہ اچھا ہے. تو میں انہوں نے بحث کرنی شروع کرتی.
ABC ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ABC ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਾਹ ਰਹੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਬੈਤ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ 'ਚ ਐਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਜੂਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ 9 ਅਫਸਰ 19 20 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇਲਿਆਸ ਮੁਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਛ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਜਿਸੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਲੀਫਾ ਰਾਬਿਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ, ਤਮਾਮ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੱਜ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕੱਢੀਏ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਆ ਕਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੌਜੂਜ਼ਾ, ਛੋਟਾ ਮੌਜੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ। ਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਵਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਬੀਵੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਬੈਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਗਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ बीवी ने 30 दिन खुदा दे नमाज पढ़ के दुआ करनी शुरू करती कि अल्लाह मियां अगर मेरा खामन सीधे रस्ते दे तो उन्होंने मैनू तो ले जा, नेजन वापस लिया। कुछ 6-7 महीने बाद उन असर की नमाज के वक्त सजदे च आवाज आई, रोई जा रही है कि तेरा खामन सीधे रस्ते दे। और वो 7 महीने बाद वो अहमदी हो गई। आज माशाल्लाह नायब सदर जिला फैसलाबाद है। मैं अपने सुसर की बैच करवाती। दुनिया का मुखालफ तरीन आदमी इतने मुनवर साहब बैठे होंगे जोड़े मेरे सुसर के किराएदार ने। मेरा सुसर अरबपति आदमी है, कोई करोड़ा वाली गेम नहीं। मैं नहीं देखा कि अरबपति तो मैं अहमदी हो जाऊंगा तो मेरी जदाद मैं परवाही कोई नहीं पैसे की ली। अहमदी होने तो बाद मैं तुम दसना हूँ, मैं दसागा मैं रिश्वत जमात तो किमें लीतियां। मैं अपने सुसर नूं शराब पियावा करा, नाल खुतबा भी सुना दिया, नाल जमात दियां गल्लां भी करता रहा। बाय गॉड। और मेरे बच्चे नाना अबू कहते, मैं भी नाना अबू नशे कहना शुरू करता। और नाना अबू पियो ना छोटो बना देखो कैसा है, और नाना अबू छोटो ना देखो कैसा है। बहरहाल नो डाउट के मेरी सस बहुत मुखालफ है, मेरे सारियों साले मुखालफ ने, लेकिन मेरा ससुर वो भी शेख रफीक साहब ने खुद बैत करवाई सी लाहौर जाके। वो अहमदी है, उन्होंने मजबूरियां ने, उन्होंने बेटियां बेटे जिस तरह होंगे ने। मेरी वालदा ने बैत की थी, खुदा दे फजल नाल। मेरे किसी भैन भरा ने बैत नहीं की।
بہت مخالف نے، ہر بندے نے بتایا. ایسا وقت گزرتا گیا اور وقت گزرتے گزرتے اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک سلسلہ میرے تے پیدا کرتا کہ 5 اپریل نو میری شادی دی 4 اپریل نو شادی دی سالگرہ سی تو میں سارے خاندان نو کہا کہ میں تمہیں جم خانے کھانا کھواواں گا. 5 اپریل جو میں ڈکلیئر کیتا ہے. 3 اپریل اور 4 اپریل 1995 میں جم خانے کلب لاہور ٹھہریا اپنے دوستوں کے نال. بہرحال جو بھی کر رہے ہیں عقل مند بندے سارے سمجھ گئے ہوں گے. میں جسے صبح اٹھ کے آیا 5 اپریل دی اذانہ ہو گئی نے 6:30-7 بجے تو گھر کا دروازہ کھڑکایا تو گڈی بڑی مشکل نہ لائی تو میرے کو کھلوتا بھی نہ گیا. اور میری بڈھی نے دروازہ کھولیا تو شروع ہو لگی تو میں ہاتھ جوڑے معاف کر دے. ماں نماز پڑھ کے ستی روز بےزتی ہوتی اج تو عزت کر لے وہ ہور شروع ہو جائے. اور میں کہا گل سنا اج تو شراب چھٹتی وہ کہنی تو روز کرنا. اور میں اچھا میں بائی گاڈ دلوں نہیں کیا شراب چھٹتی کیونکہ میں پیتی نہیں ہوئی سی 5 دن اثر ہی نہیں ہونا سی. 5 دن اثر نہیں نہ اترنا سی میرا. میں نہیں پیتی سی 2 دن نہ پیندا مل کی فرق پینا. اب ہوں دیکھو خدا فضل کتنے کر رہا میرے تے. میرے منہ نکل گیا کہ لے میں آج ایم ڈی ہو گئی تو میری ماں جو اٹھ پی تو میں بالکل ایم ڈی بھی کوئی نہیں ہوں تو میں شراب بھی پینی ہوں تو تیری آواز نہ آئے. تو نے کہا بوتلیں جڑیاں گھر پہ ہیں میں کہا ساریاں لوٹ دے. میرے سامنے انہیں لوٹ دی تھی. میں سو گیا. رات اٹھیا شام نو چاہ شاہ پیتی تو میں فوراً نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تو چھٹتی شراب اور تو ایم ڈی ہو گیا. میں کیا ہو تو میرے اندر ایک نشہ ہے آلریڈی. میں کتنے پی سکنا سا اس دن. 2 دن گزرے 3 دن گزرے میں ہٹ کرنا شروع کرتا. میں بھی کہ یار میں 4 دن تو نہیں پیتی تنقی فرق پیا تو خدا تعالیٰ دے فضل نال وہ دن گیا ہے. ہوں دیکھو میرے تو بڑی بڑی پرابلمس آئی ہیں جتھے جتھے تم چھوٹی جی سب 2 منٹ لے کے فرق کر دیا. بڑے اچھی گفتگو سنا لگا جی اگلی تم سناواں گا. میری انہوں نے ٹرانسفر کرنی شروع کرتی ہیں 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد. جنی میرے سختی کرن جنہ ظلم کرن میں اُنہ سخت ہوا. اور میں اج بھی کہہ رہا میں نے کوئی خوف نہیں کھدا نہ میں خوف کھا کے آیا نہ میں خوف ہے میں جانا ہے. میں کوئی خوف نہیں ہے جان دینے سارے. آج تو سال پہلے میں میرے امیر صاحب کا ٹیلی فون آیا بڑی مختصر شیخ مظفر احمد صاحب کا بہت مختصر بہت جامع بات کرنے لگا. میں کیسا رکن گھر سے باہر نہیں نکلنا کسی ملازم کو کچھ نہیں کہنا کوئی لڑائی نہیں کرنی. آپ کو پتہ نہیں آپ کا کیا اس وقت حالات ہیں. میں کہا سر میں عدالتیں جانا ہے میں ہائی کورٹ جانا ہے. بہت احتیاط کریں جو میں نے کہا بس مطلب مینو نہیں خوف آیا. میرے سارے پراون پتہ جڑے میں جان دینے جدو ٹرانسفر ہوئے میں کدھر نہ کدھر بھیج دیں. رشوت بند ہو گئی پیسہ بند ہو گیا بھوک ننگ ہو گئی. بائی گاڈ ایک دن میں پہلے کیا قرآن میرے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک دن میں اپنے بچیاں نو صبح ناشتے واسطے اٹھایا کہ پیسے نہیں سن. ہوں تھی دیکھو زیلدار کی میں اولاد ہاں نانکے دادکیاں میرے سارے جانتے ہیں. سسر میرا ارب پتی آدمی تو میرے گھر روٹی کھان نو کیوں بھئی ایک ہی وجہ رشوت کھا نہیں رہا تنخواہ پوری نہیں ہو رہی. اس واسطے پیسہ نہیں منگیا کہ کہنا سی دیکھا نا کافر ذلیل ہو گیا. پہلے ہر 2 سال بعد 1.5 سال بعد ولایت آ جانا سا عیاشیاں کرنا سا کلبیں چ راتاں گزارنا سا اور اج روٹی کوئی نہیں. وقت گزاریا کدی پنڈی ٹرانسفر ہو جائے کدی ادھر ہو جائے. پنڈی بڑا ذلیل کیا انہوں نے اتنے بشال صاحب بیٹھے ہوئے نے انہوں نے بڑا من سپورٹ کیا اپنی گڈی گڈی دیتی اور کار دیتا. ایون کہ مینو فائنینشلی بھی انہوں نے بہت اس دن سپورٹ کیا. پھر انہوں نے کی کیا جناب مینو جتھے مولانا اعظم تارک بند ہویا اتنے بھیج دیتا. ہوں مولانا اعظم تارک کو جسے چلے گیا مجھے پتا ہے کہ میں جان کے بھیجا گیا. مولانا اعظم تارک ہوں مینو واپسی دی تبلیغ کر رہا ہے کہ میرے سے واپس آ جاؤ. تو میں اوائڈ کر رہا اوبیسلی نا جی وہ تو مقابلہ میرا نہیں. سپاہ صحابہ کا بندہ ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہٹ کر دیں. اب میں کیا خیر وقت گزرتا گیا. میں کدی میں چکے ڈائریکٹ میرے انڈر سی میں ہی وہ سارا کرتا درتا سا. ورلڈ فیم کا آدمی سی. تھی یقین کرو کہ اس شخص کی جس سے کوئی 1.5 مہینے بعد ملاقات بند ہوئی تو وہ بندہ وہ کھانا پینا سب کچھ بند ہو گیا. انہیں کہا میرے صاحب میرا کھانا تے کروائے گا.
میرا تمام خرچہ تسی چکو گے. میں کہا مولانا تمہیں پتہ ہے میں کون ہاں؟ انہوں نے کہا اس کو تو وجہ کہ میں تینوں کہہ رہا کہ توں ادھے حرام دا پیسہ نہیں ہوگا. اے میرا ایمان دیکھو میں بار بار وہی گل کر رہا. ان دا مین وائل وہ چلا گیا تو مولانا مسعود اظہر جیش محمد دا جنہیں انڈیا جہاز اغوا کر کے کابل لے گئے سن تے جیل چو بندہ نکلیا. اکثر لوگ جانتے ہوں گے. اے اندر آ گیا. ہوں اے جس سے بندہ آیا تو یہ ملاقات بریگیڈیئر یا امریکن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا سی. انڈیا دی جیل تو آیا سی نا جہاز جڑا اغوا آیا سی. آیا پھر میں نے بھیج دیتا گیا جی تسی ہن خود سالہ دا تسی خیال کرنا کوئی زہر نہ دے یہ نہ ہوئے. ہوں ایکچولی مینوں یہ لوگ نا مروان واسطے بھیجتے سن یا تنگ کرنے واسطے جو بچوں نفرت جڑی سی. اور اتنے خدا دے فضل کی ہوں نے مولانا نے جس وقت پتہ لگا تو اگلے دن مینوں ایک دن بعد اس دن جس نے ریسیو کیتا میں بند کیتا ایرا اپنا کھانا سی. 2 دن بعد جس لئے ایرا کھانا ختم ہوئے گا اتنے نے میں بلایا. انہوں نے کہ میں صاحب میرے کھانے دا بندوبست تسی کرو گے ₹1,00,000 اے تسی سالہ بندوبست کرو گے. میں کہا مولانا تمہیں پتہ ہے میں کون ہاں؟ کہندے نے ہاں میں پتہ ہے. تو میں سمجھا کہ میں افسر ہاں. میں کہ نہیں تمہیں حقیقت نہیں پتا. انہیں کہا میں پتہ تسی ایم دی ہو. انہیں مرضی نہیں کیا وہ کنڈ سنتی پی. تو میں کہا مولانا پھر میرے ہاتھ دا کھانا؟ انہیں کہا ہاں میں تواڈے ہوندیاں کوئی زہر نہیں دے گا. میں ₹11,00,000 خدا تعالیٰ دے ہر مقام تے اننے فضل ہوئے. 2 منٹ وچ گل بالکل ختم کرنے لگا. اے تمام کام کی ہوندا سی کہ میں خط ایک لکھنا ہوندا سا. میرا ایمان ہے. میری ٹرانسفر سرگودا ہو گئی. سرگودے چلا نے من گھر کوئی نہ دیتا سرکاری اس پاسے نہیں دیندے سن کہ میں چونکہ تبلیغ کرنا وا کراں. بچے میرے مظفر گڑھ میں سرگودے بہت تنگ ہو رہا سا. اینا تنگ ہویا کہ میں ایک خط لکھیا حضور کہ حضور دعا کرو جہاں تے میری ٹرانسفر واپس ہو جائے یا تے مجھ کو مکان مل جائے. اے میں سرکاری مکان نہیں دے رہے. خط میری جیب چے میرے غیر احمدی دوست گھر لبدے پے نے. ایک میرا غیر احمدی دوست آندا ہے کہندا میاں صاحب تانوں میں گھر بڑے دیکھے تے ایک گھر ملیا تے احمدیاں دا ہے تے انہیں 2 سال تو کسی نے گھر دیتا نہیں. عزیز پٹی ٹاؤن وچ اختر چیمہ صاحب انہاں دا نام ہے. سرگودے دے لوگ جانتے ہوں گے 88 چک دے. تو 2 سال تو گھر خالی ہے تو وہ کسی نے دیندے نہیں. میں انہاں ول گیا میں انہاں نوں سلام دعا لیتی ملیا تو کوئی خط دا ذکر نہیں پایا. کوئی اپنی پرابلمز نہیں دسی. میں کہا یار ایسا چھوٹی موٹی پرابلم ہے تو مکان تسی اگر میں دے دیو تو میں چند دن رہنا تو میں مہینے 2-3 رہ کے چلا جانا. تو انہوں نے کہا میرے صاحب میں تے ₹18,000 کرایا. میرے سامنے بھی اگلے دن انہوں نے ملیا تو میں نہیں دیتا اور انہوں نے دیتا بھی نہیں. انہوں نے کہا چابی پھڑ لو اور میں اج تک کسی نے نہیں دیتا. کوئی میں لمبی ایک ہوتا نا کہ بندے کو کہانی سنانی یا غلط کرنی کہ جناب میں مر گیا میں جی پیا نہیں. مینوں نہیں پتا کی وہ دل چ آیا. انہیں میں چابی دیتی میں خط پھڑ کے وہ جیب آتی دیتا کہ این پڑھی کہ ایک خط لکھن نال مینوں وہ سرکاری گھر تو زیادہ بڑا گھر رب نے دیتا. ان شارٹ ایسا وقت گزرتا گیا اور میں تو نہیں گل دساں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جڑیاں رشوتاں دیتیاں. اصل گل ادھرلے پاسے آواں کہ احمدیاں کولوں میں رشوتاں دیکھو کی لیتیاں اور خدا نے میریاں کس طرح پوریاں کیتیاں. پہلی رشوت میں احمدیت کی چاہ لیتی کہ اللہ نے من اینا دلیر کیتا کہ کسے بندے کو من خوف نہیں. اے نہیں کہ میں اس ملک کہہ رہا اے بندے بیٹھے ہوئے ہیں سب سنتے پے نے جڑے میرے نال آئے نے جڑے من جانتے ہیں انہوں نے پتہ ہے کہ من کنی مخالفت اور کنی من تکلیف ہے اور میں نے سیکنڈ واسطے دل وچ خوف نہیں ہے. پہلی میری رشوت احمدیت دی ہے. دوسری میری رشوت احمدیت دی اللہ تعالیٰ دے فضل. میں دعوے نال دعویٰ خدا کر سکتا میں نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا وچ میں احمدی غیر احمدی کسے بندے کا ₹100 نہ دینا ہے اور نہ میں کسی نے فراڈ کیتا ہے اور نہ میں کسی کا کام کرنے کا پیسہ لیتا ہے. اے سب نے بڑی رشوت.
اور جڑی اصل رشوت تو میں دس دیا کہ میں ہی نہیں، میرا پوری غیر احمدی اور احمدی جماعت تے غیر احمدی لوگ، عورتاں مرد، ہر شخص قرآن تے لفظ دے گا کہ میں اج تک احمدی ہونے تو بعد زنا نہیں کیتا. میں اے رشوتاں لیتیاں نے احمدیت تو. اور وہ ایک مین وجہ صرف کہ میں آخری گل کر کے فارغ کرنے لگا کہ 30 دن خدا دی خالد صاحب بیٹھے ہوئے نے اے سامنے نے، اے گواہ نے اس گل دے کہ من 6 اور 7 سال ہو گئے نے زندگی کدی ناغا ہی نہیں پیا کھادا، اور آج تک من ٹیلی فون دا ناغا نہیں پیا دعا دا. اے سامنے بیٹھے تے اللہ دے فضل کیویں نہیں ہون گے. میرا ایک اور تو میں ایک ٹور دس دیا، میرے جو گناہگار بندے رہے 10 ملاقاتاں حضور نال سال ہو گئی ہیں گواہ نے، لوکاں دی ایک نہیں ہوندی. میں اتنے آیا مینو موریا میں لاتا ہوں، میں کہا میں دل ہی سوچنا ہونا سا یار میں تو حضور دا گیٹ کھولنا کرنا ہے. وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے 2-4-10 دن بعد ہی میں اتنے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ سب برکتاں نے خط لکھن دیا. میں تو سارے ریکویسٹ کروں گا اگر تسی میرا ایمان ہے بڑا آدمی بننا اور عزت چاہنی ہے، میں نے خدا نے بہت عزت دیتی ہے احمدیت شاہ کے، شاید ساری زندگی میری انی عزت نہ ہوتی. ہفتے ایک خط ضرور لکھو. السلام علیکم. Now our last speaker is Qaid Alaka Lahore Chaudhry Munir Masood Sahib. He will tell us that he will brief us what is the life and how they are living in Pakistan, and despite all these conditions and compulsions and coercion of the government, how the life is, the Ahmadis are leading their life. Mohtaram Chaudhry Sahib. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قابل احترام صدر صاحب مجلس انصار اللہ یو کے اور میرے معزز انصار بھائیوں، مجھے صدر صاحب نے ہدایت فرمائی ہے کہ میں پاکستان میں بسنے والے احمدیوں کے روزمرہ کے حالات، ان کی عبادات میں مشکلات، تبلیغ احمدیت میں ان کو جو مشکلات درپیش ہیں، اور جو قانونی پابندیاں اور قانون کے غلط استعمال کے نتیجہ میں ان پر مقدمات بن رہے ہیں، اس کے بارے میں اپنی گزارشات پیش کروں. یہ تمام باتیں وہ ہیں